بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تعبیر خواب کے معزز ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ خواب میں پیغمبران علیہ السلام کی زیارت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ خواب میں نبی یعنی پیغمبر کو دیکھنا۔ حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ مومن خواب میں کسی پیغمبر کو تازہ روح اور خوش دیکھے تو عزت جا اور نصرت پائے گا، اور اگر غصہ میں دیکھے تو بدحالی اور رنج اور سختی کی دلیل ہے، اور اگر خواب میں پیغمبروں سے کچھ سنے تو ان کے علم سے حصہ پانے اور خوشی کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے کسی پیغمبر کو مارا ہے تو یہ خیانت کی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو بزرگی اور ولایت پائے۔ فرمان حق تعالی ہے، آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اور بہکا، پھر اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کیا اور توبہ قبول کی اور ہدایت عنایت فرمائی۔ اور اگر خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ساتھ بات کرتے دیکھے تو یہ علم آموزی کی دلیل ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ آدم علیہ السلام نے اطاعت نہیں کی ہے تو یہ اس شخص کی نافرمانی اور بدبختی کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے تو یہ بزرگی اور سلطنت کی دلیل ہے۔ حوا علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص حضرت حوا علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو دولت اور اقبال پائے، عیش اور خوشی اور وافر نعمت اور دراز عمر پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص حضرت نوح علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو عمر دراز پائے، لیکن دشمن سے رنج اور سختی دیکھے گا اور انجام کار مراد کو پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص حضرت ادریس علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو اس کا کام نیک ہو اور عاقبت محمود ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھے تو دشمن اس پر افسوس کرے اور آخرکار فتح پائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص حضرت لوط علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو کام درست ہو اور دل کی مراد پائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص حضرت صالح علیہ السلام کو خواب میں دیکھے اور جگہ بجگہ تعویل کرے اور اس پر خیر کا دروازہ کھولا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو حج اسلام گزارے۔ بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ بادشاہ ظالم اس پر ظلم کرے اور وہ شخص ماں باپ کے ساتھ بدخونی سے پیش آئے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو بشارت فتح اور غنیمت کی پائے۔ فرمان حق تعالی ہے، ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی نیکیوں میں سے بشارت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو فرزندوں کا غم و اندوہ دیکھے اور آخرکار غم و خوشی پائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا۔ اگر کوئی شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو لوگ اس کے اوپر بہتان لگائیں گے اور انجام کار بزرگی پائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو دشمن اس پر غلبہ پائے گا اور پھر وہ خود فتح پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو اہل و عیال میں گرفتار ہو
اور پھر خوشحال ہو جائے اور دشمن پر فتح پائے۔ فرمان حق تعالی ہے، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی عطا عنایت کیا۔ اور بعض تعبیردان کہتے ہیں کہ آپ کو خواب میں دیکھنا اس ملک کے بادشاہ کے ہلاک ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا بزرگی اور بادشاہ، نعمت اور مال مرتبے کی زیادتی کی دلیل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا توفیق اطاعت کی دلیل ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کار خیر کی توفیق عطا کرے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا درازی سفر، امن، رزق اور درازی عمر کی دلیل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص حضرت یونس علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو غموں سے نجات پائے اور تاریکی سے انشاءاللہ تعالی روشنی میں آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص حضرت ایوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو نا امیدی امید سے بدل جائے اور توفیق طاعت و خیرات ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو سب غموں سے راحت پائے، قرض سے سرخرو ہو، قیدی ہو تو نجات پائے، دہشت ہو تو امن پائے، قحط و تنگی دور ہو، اور بعض علماء تعبیر کہتے ہیں کہ اگر مالدار ہو تو درویش ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے درست دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ اور جو کوئی مجھے خواب میں دیکھے گا غم و اندوہ نہ دیکھے گا، تعجب نہ کرو، میری زیارت کی تعویل زیادہ تر سعادت آخرت ہے۔ اگر آپ کو خواب میں ترش روح دیکھا جائے تو یہ سستی دین اور اس ملک میں بدعت کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی جگہ دیکھیں کہ لوگ پکارتے ہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اجڑا ہوا ملک پھر آباد ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھے تو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی جگہ دیکھے جہاں کسی طرح کی بلا اور محنت نہیں ہے تو یہ اس موضع میں اور زیادہ نعمت ہوگی، خاص کر اگر مسجد میں دیکھے۔ اور اگر آپ کو غمناک یا بیمار دیکھے تو یہ اس شخص کے دین کی کمزوری کی دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جگہ یا شہر میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ نعمت فراغ ہوگی اور لوگوں کو جمعیت خاطر ہوگی اور اس جگہ والے دشمن پر فتح حاصل کریں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کم ہوا دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگ شریعت میں سست ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا نقصان اس شخص کے دین کا نقصان ہے۔ اور اگر دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تر یا خشک میوے دیے ہیں تو اس کو دین میں پارسائی حاصل ہوگی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے تو نیک لوگ دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان چیزوں کی بشارت دیتے ہیں جو ان کو پہنچیں گی، اور برے آدمیوں کو گناہ کرنے سے بچاتے ہیں تاکہ عذاب سے نجات پائیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے بشر اور کافروں کے لیے نذیر ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب میں غضبناک دیکھے تو یہ دلیل اچھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ خواب میں دیکھے
تو اس ملک میں رنج اور مصیبت بہت آئے گی، اور اگر جنازے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا تو یہ خواہش اور بدعت کی دلیل ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صرف زیارت کی تو یہ مال اور نعمت اور ولایت پانے کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر افسوس کرتے ہیں تو یہ اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کہہ دو کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول پر تمسخر کرتے ہو، عذر نہ کرو، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے خواب کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔